أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأولين والآخرين، رحمة للعالمين، سيد الثقلين جد الحسن والحسين، أبو القاسم محمد، اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم ومن يوم ظلمهم ومن يوم غصبهم إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اولاً بارگاہ خالق کائنات میں شکر ادا کی جاتی ہے کہ رب کائنات نے دین مبین، دین اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور پیروکاران محمد و آل محمد علیہ السلام سے قرار دیا ہے۔ بہت بڑی سعادت ہے کربلا کے قریب امیر المؤمنین علیہ السلام کے جوار میں ذکر دین مبین، ذکر محمد و آل محمد و مصائب سید الشہداء ہو۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند اپنی بارگاہ میں ان لحظات کو، اس ذکر کو، اس فکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، پرچم اسلام کو سربلندی نصیب فرمائے۔
ایام محرم الحرام ہر جگہ، ہر شہر، ہر علاقہ، ہر بستی میں کسی نہ کسی صورت ذکر ابا عبداللہ الحسین جاری و ساری ہے اس وقت پوری دنیا میں۔ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی نہ کسی طرح ہر روز ان کے سامنے کسی نہ کسی شکل و صورت امام حسین علیہ السلام کا نام یا ان کا ذکر آ ہی جاتا ہے، یا وہ سن لیتا ہے، یا کوئی نہ کوئی ایسا منظر ان کی آنکھوں سے گزر رہا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے دل، ان کے ذہن، ان کی فکر، ان کا شعور متوجہ ہو جاتے ہیں کربلا کی طرف اور ذات مبارک سید الشہداء کی طرف۔ اور یقیناً ہر کوئی یہ ضرور سوچ رہا ہوگا کہ آخر وجہ کیا تھی کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ اتنا بڑا سانحہ جو رہتی دنیا تک، صبح قیامت تک ہر انسان اور خصوصاً ہر مسلمان کے ذہنوں پر نقش ہوا ہے، جس کو مٹایا نہیں جا سکتا، جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ضرور ہر فکر و شعور رکھنے والا انسان اس واقعے کی، اس حادثے کی وجوہات کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اسباب کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر کیوں اتنا بڑا سانحہ رونما ہوتا ہے، آخر کیوں اتنی بڑی تحریک اتنے کم لوگوں کے ہاتھوں وقوع پذیر ہوتی ہے، آخر کیوں اتنا بڑا قیام جو اتنے کم افراد کے ہاتھوں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اگرچہ حق و باطل کا معیار یہ تو نہیں ہے کہ کون تعداد میں کس قدر زیادہ ہے، کس کے پاس لشکر زیادہ ہے، کس کے پاس ہتھیار زیادہ ہے، کس کے پاس افرادی قوت زیادہ ہے، کس کے پاس منصب اور کرسی بڑی ہے، کس کا عہدہ بڑا ہے، یہ معیار نہیں ہے حق و باطل کا۔ قرآن میں صراحتاً صریح الفاظ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرہ، کتنے ہی ایسے گروہ تھے جو تعداد میں تو بہت کم تھے لیکن حق پر تھے، اس لیے باطل پر جن کی تعداد زیادہ تھی ان کے اوپر غالب آ گئے۔ حق اور باطل کا معیار کم اور زیادہ، زیادتی یا کم تعداد میں یا ہتھیار میں یا دیگر چیزوں میں کم اور زیادتی معیار نہیں۔ معیار یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حق کہاں پر ہے، حق کس کے ساتھ ہے، حق کون بول رہا ہے، حق کے لیے قدم کون اٹھا رہا ہے، اور جو قدم اٹھا رہا ہے، جو قیام کر رہا ہے، جو تحریک شروع کر رہا ہے، دیکھیں کہ اس کے اسباب کیا ہے، کس وجہ سے وہ اٹھ رہا ہے اور قدم اٹھا رہا ہے۔ اگر وہ حق پر ہے تو میرا اور آپ کا فریضہ ہے کہ ہم حق کے ساتھ دیں، حق کی طرفداری کریں، حق کے لیے آواز اٹھائیں، حق کے لیے اگر ہو سکے تو اپنی جانوں کو قربان کریں، اگرچہ باطل کے پاس زور و طاقت زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ باطل کے پاس لشکر زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ باطل کا عہدہ بڑا ہی کیوں نہ ہو، ہم یہ نہ دیکھیں بلکہ قرآن کے مطابق ہم یہ معیار رکھیں کہ حق کس کے ساتھ، تاکہ کل جب خداوند عالم ہم سے سوال کرے تو اس وقت ہمیں یہ شرمندگی اٹھانی نہ پڑے، ہمیں یہ کہا جائے کہ کیا تم نے صرف اس لیے باطل کا ساتھ دیا کہ وہ تعداد میں زیادہ تھے، یہ شرمندگی اٹھانی نہ پڑے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں گلوبلائزیشن ہے، جدید دنیا ہے، جدید افکار، جدید افعال، جدید چیزیں، سوشل میڈیا کا دور، اس وجہ سے شاید بعض ناقمت اندیش اور بعض کم فکر، کم شعور رکھنے والے لوگ حق اور باطل کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں،
حق کو باطل کا لباس پہنانے کی یا باطل کو زبردستی حق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ حقائق کو تبدیل کیا جائے، تاریخ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ صرف اور صرف ذاتی پسند اور ناپسند کی وجہ سے، صرف اور صرف حسد اور بغض کی وجہ سے، یا صرف اور صرف تعداد اور منصب اور عہدے کی وجہ سے حق کو باطل کے ساتھ خلط کرنے کی، ملانے کی، مکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور باطل کو حق کے لباس کے نیچے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باطل کو حق کا لباس پہنانا چاہتے ہیں۔ انتہائی ناعاقبت اندیشی ہے انسان کے لیے جب اس قدر گر جائے، جب کوئی اس حد تک گر جائے کہ وہ یہ کہنے لگ جائے کہ ہم یزید کا دفاع کریں گے تاکہ اس کے ذریعے دیگر جو بت ہے، جو باطل ہے، اس کو باطل کو چھپانے کے لیے یزید جیسے باطل کا دفاع کریں۔ قرآن تو صراحتاً آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ کریمہ فرماتا ہے خداوند قدوس کی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کبھی بھی یہ کوشش نہ کرنا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کا لباس پہنانے کی کبھی کوشش نہ کرنا، تقمص کرنے کی کبھی کوشش نہ کرنا۔ حق کا اپنا لباس، اپنا چہرہ، اپنی حقیقت، باطل کا اپنا لباس، اپنا چہرہ، اپنی حقیقت، زبردستی ولا تلبس الحق، زبردستی حق کو باطل کے لباس میں، باطل کی قمیص کو زبردستی حق کو پہنانے کی کوشش نہ کرو۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو بھی تم چھپاؤ گے جبکہ تمہیں معلوم ہے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، حق کس طرف ہے، حق کس کے ساتھ، یہ جانتے ہوئے بھی اگر تم حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہو تو گویا تم خدا کی ذات کے ساتھ محاربہ کر رہے ہو، جنگ لڑ رہے ہو، خدا کے سامنے، خدا کے مد مقابل آئے ہو۔ یہ کوشش نہ کرنا۔ اگر خدا کے سامنے آ گئے، اگر خدا کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کی، اگر حقائق کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، تو جو حشر فرعون کا ہوا تھا، جو حشر نمرود کا ہوا تھا، جو حشر شداد کا ہوا تھا، اس سے بدترین حشر ہوگا، اس سے بدترین حشر ہوگا۔ ہم آئے اپنے موضوع کی طرف کہ آخر وہ اسباب کیا تھے، وہ وجوہات۔ اگرچہ علماء کرام نے تاریخ کی کتابوں میں بہت سارے اسباب ذکر فرمائے ہیں کہ اسباب حقیقی جن کی وجہ سے سید الشہداء نے قیام فرمایا تھا یزید کے خلاف، بہت سارے اسباب ذکر ہوئے۔ ان میں سے اس مختصر وقت میں چند ایک اسباب کی طرف ہم اشارہ کر کے آپ کی زحمات کو تمام کریں۔ یزید جو اپنے دور کا سب سے بڑا فاسق، فاجر، ظالم اور بدترین انسان تھا، اور یہ بات بھی ڈکی چھپی نہ رہے کہ جس نے بھی یزید کو تخت پر بٹھایا، جس نے بھی یزید کی حمایت کی، جس نے بھی یزید کو اس منصب تک پہنچایا، وہ اس کے ساتھ اس کے جرم میں برابر کا شریک ہے، اور جو لعنتیں یزید پر پڑیں گی وہ بھی ان لعنتوں میں برابر کا شریک ہے۔ کیونکہ آج تاریخ واضح ہے، تاریخ کسی سے چھپی نہیں ہے، حقائق موجود ہے، تاریخ موجود ہے کہ کیا امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کیا تھا امیر شام کے ساتھ، کیا اس صلح میں صراحتاً ان الفاظ کا، کیا امام حسن صحابی رسول نہیں ہے؟ کیا امام حسن علیہ السلام رسول کے نواسے نہیں ہیں؟ کیا امام حسن علیہ السلام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے فرزند نہیں ہیں؟ کیا امام حسن علیہ السلام سیدہ شباب اہل الجنہ نہیں ہیں؟ جنت کے جوانوں کے سردار نہیں ہیں؟ کیا لخت جگر رسول خدا کے فرزند نہیں ہیں؟ کیا آپ ان تمام حقائق کا انکار کرتے ہیں؟ اگر آپ ان تمام حقائق کا انکار کر کے پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سے بڑا گستاخ رسول کوئی نہیں ہو سکتا، اگر آپ ان حقائق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔
جائیے دیکھیے تاریخ میں جو صلح کی تھی امام حسن علیہ السلام نے امیر شام کے ساتھ. میں زیادہ اس موضوع کی طرف نہیں جاتا، میرا موضوع کچھ اور ہے، لیکن اشارہ کر کے کیا صراحتاً یہ ذکر نہیں ہوا تھا امیر شام کے ساتھ کہ تو اپنے بعد کسی کو بھی خلیفہ نامزد نہیں کرے گا، خلافت کے تخت پر، خلافت کی کرسی پر تو کسی کو بھی نہیں بٹھائے گا؟ کیا اس بات کا ذکر نہیں ہوا تھا؟ جب اس بات کا ذکر ہوا تھا، جب طے ہوا تھا، تو ان شرائط کی خلاف ورزی کرنا، نواسے رسول کے ساتھ دھوکہ دہی اور دھوکہ بازی کرنا، عہد شکنی کرنا، کیا یہ گستاخی نہیں ہے رسالت مآب کی شان میں؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ جو اس قدر عہد شکنی کر کے یزید جیسے شخص کو، کیونکہ یزید کے فسق و فجور کے بارے میں سب کو معلوم تھا، تمام صحابہ کرام کو بھی معلوم تھا، تابعین کو بھی معلوم تھا، اس لیے امام حسن نے کہا تھا کہ تو کسی کو بھی اپنے بعد خلیفہ نامزد نہیں کرے گا. لیکن اس کے باوجود عہد شکنی کر کے یزید جیسے فاسق و فاجر کو لا کر کرسی خلافت پر بٹھانا، کیا اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ یزید جیسے فاسق و فاجر کو لا کر مسلمان اور اسلام کے اوپر مسلط کرنا، کیا اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ اگر یہ جرم ہے تو کیوں آپ حقائق کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں آپ ان اسباب کو، ان حقائق کو چھپانے کی کوشش؟ اقرار کرنا پڑے گا آپ کو. جس نے بھی یزید کے ساتھ اس جرم میں شریک ہوئے، چھوڑ دیں آپ ان کا دفاع کرنا اور ان پر پردے ڈالنا، کیونکہ جو چیزیں عیاں ہو، سورج کی طرح واضح اور روشن ہو، ان کو آپ جتنی بھی کوشش کریں آپ چھپا نہیں سکتے. تو وہ اسباب کیا تھے جن کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو قیام کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ ایک مقصد تو وہ ہے جو سید الشہداء اپنے ارشاد مبارک میں فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح. ایک یہ وہ اعلان ہے جو سید الشہداء علیہ السلام مدینہ سے نکلتے وقت اعلان فرماتے ہیں کہ میں کن مقاصد کے لیے میں نکل رہا ہوں، اور میرا مقصد تاج، تخت و کرسی اور منصب حاصل کرنا، فساد پھیلانا نہیں. میں اصلاح چاہتا ہوں، دین کی اصلاح. دین میں کون سی ایسی خرابی واقع ہوئی تھی کہ جس کی اصلاح چاہتے تھے سید الشہداء علیہ السلام؟ وہ کون سی خرابی پیدا ہوئی تھی جس کے لیے اس قدر بڑا اقدام اٹھانے کی ضرورت پیش آئی سید الشہداء؟ تو آئیں اس کی طرف ایک اشارہ کر کے آپ کی زحمات کو تمام کرتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الکفر علی خمس، کفر کی 5 اقسام. کفر صرف یہ نہیں ہے کہ انسان بتوں کے سامنے سجدریز ہو، کفر صرف یہ نہیں ہے کہ انسان توحید کا منکر ہو، کفر صرف یہ نہیں ہے کہ انسان وجود الہی کا منکر ہو. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ کفر کی 5 اقسام ہیں، ان میں سے کوئی بھی قسم اگر کسی کے اندر موجود ہو تو جان لو کہ کفر اس کے اندر موجود ہے اور اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی قسم کفر کی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کفر یہ ہے کہ انسان ربوبیت کا انکار کرے، وجود پروردگار کا انکار کرے، توحید کا انکار کرے، اللہ کا انکار کرے. یہ وہ علنی اور واضح ترین روشن ترین کفر ہے. جیسے کہ بعض لوگ زنادقہ اور دہری جن کو کہا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، ہمارا کوئی خالق نہیں ہے، ہم ایسے ہی پیدا ہوئے، وقت کے ساتھ بڑھیں گے اور وقت ہی ہمیں ہلاک کرے گا. خداوند قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ ان کا ظن، ان کا وہم اور ان کا گمان اور ان کا کفر ہے جس کے بارے میں وہ بدگمان ہے کہ ہمارا مالک کوئی نہیں. سب سے پہلا کفر.
اور ہر کفر کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ یزید جو فاسق اور فاجر نہ تھا صرف بلکہ کافر بھی بن چکا تھا، تخت پر جب بیٹھتا ہے یزید، تاریخ کی کتابیں بڑی بڑی ہیں یزید کے ان اشعار سے، ان کفریہ اشعار سے جس کا اس نے برملا اظہار کیا تھا ممبر پہ بیٹھ۔ جب ممبر پہ بیٹھتا ہے تو میں حوالوں کے ساتھ ان تمام اشعار کو ذکر کرنا وقت نہیں ہے میرے پاس، یزید کے وہ مشہور اشعار جو آج ہر زد عام و خاص موجود ہیں کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل، کہتا ہے کہ لعبت بنو ہاشم، ڈھونگ رچایا تھا بنو ہاشم نے، کھیل کھیلا تھا بنو ہاشم نے، بالملک فلا ملک جاء، مملکت حاصل کرنے کے لیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے، تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا۔ دیکھیے کفر کس منزل تک پہنچا، کیا کہتا ہے کہ ملک جاء ولا وحی، نہ ہی کوئی فرشتہ آیا نہ ہی کوئی وحی آئی۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے کہ نہ ہی کوئی خدا ہے، نہ ہی کوئی اللہ ہے، نہ ہی کوئی رسول ہے کہ جس کی طرف سے فرشتہ آئے، وحی آئے۔ ان تمام کا انکار کر کے کفر کا پہلا درجہ جو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا، علل اعلان منبر پہ بیٹھ کے ربوبیت کا انکار کر رہا ہے یزید، اور آج دنیا اس کے کفر کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسرا درجہ کفر کا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کفر معرفت پروردگار کے باوجود وجود خدا کا انکار کرنا۔ قرآن میں اس کو کیسے تعبیر کیا ہے؟ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا ظُلْمًا وَعُلْوًا، انکار کرتا ہے ربوبیت کا، توحید کا۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ جانتا ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، جانتا ہے کہ پروردگار ہی مالک اور خالق ہے، اقرار کیا ہے ان کے وجود کا، کلمہ پڑھا ہے ان کی توحید کا، لیکن ان تمام باتوں کو جاننے کے باوجود، معرفت حاصل کرنے کے باوجود، صرف اور صرف اپنے ظلم اور تکبر کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے؟ جحدوا بها، انکار کرتا ہے توحید کا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ، ان کے پاس کتاب خدا بھی آ چکی ہے، رسالت بھی آ چکی ہے، وحی بھی آ چکی ہے، دلیل بھی آ چکی ہے، ان تمام چیزوں کو جاننے اور دیکھنے کے باوجود آخر میں آ کے وہ کیا کہتا ہے؟ انکار کرتا ہے کہ نہ ہی کوئی خدا ہے، نہ ہی کوئی رسول ہے، نہ ہی کوئی وحی آئی ہے، نہ ہی کوئی فرشتہ نازل ہوا ہے۔ دوسرا درجہ، کیا یزید مسلمان نہیں تھا؟ کیا یزید نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ کیا یزید کو یہ معلوم نہیں تھا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے؟ مسلمان تھا تبھی تو خود کو خلیفہ رسول کہتا تھا، منبر خلافت رسالت پہ اسی لیے تو بیٹھا تھا کہ مسلمان تھا، اسی لیے بیٹھا تھا کہ کلمہ پڑھتا تھا۔ لیکن جب عملی میدان میں، عمل کے میدان میں جب پیش آنے کا وقت آیا تو کیا کہا کہ خلافت کا بھی انکار، رسالت کا بھی انکار، وحی کا بھی انکار، اور کتاب خدا کا بھی انکار کر دیا۔ کفر کا دوسرا درجہ جس میں یزید شامل ہے۔ اور کفر کا تیسرا درجہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کفران نعمت الہی کا انکار کرنا، یہ بھی کفر کے ایک قسم ہے۔ انسان نعمت الہیہ کا انکار کرے، جو نعمتیں پروردگار نے ان کو عطا کی ہیں، جیسے کہ قرآن میں حضرت سلیمان پیغمبر کی ایسے پیغمبر کی جن کی حکومت ہوا پر بھی ان کی حکومت، زمین پر بھی ان کی حکومت، پانی پر بھی ان کی حکومت، چرند و پرند پر بھی ان کی حکومت، ہر چیز پر ان کی حکومت ہے۔ ان کی سلطنت اور حکومت کا ذکر کرنے کے بعد حضرت سلیمان پیغمبر اپنی ان تمام نعمات الہیہ کو یاد کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ تمام نعمتیں میرے پروردگار کی طرف سے عطا ہوئی ہیں مجھ پر،
میرے خدا نے مجھے عطا کی ہے یہ سلطنت تاکہ میرا امتحان لے کہ میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا اکفر یا میں کافر بن جاتا ہوں۔ اب آئیے یزید کی طرف، چونکہ میں نے اختصار کا وعدہ کیا ہے کہ صرف اشارہ ہو۔ اب آئیے یزید کی طرف، کیا بادشاہت ملی تھی؟ نعمت خدا نہیں تھی؟ کیا تخت منبر خلافت میں بیٹھا تھا؟ کیا نعمت نہیں تھی خدا کی طرف سے؟ کیا اتنے عوام الناس مسلمانوں کے اوپر عہدہ ملا تھا، کرسی ملی تھی؟ کیا یہ سزاوار نہیں، یہ مناسب اور یہ سزاوار نہیں تھا کہ وہ اس نعمت الہی کا شکر ادا کر کے حق ادا کرتا جیسے کہ حق تھا اس کو ادا کرنے کا؟ لیکن یہ تمام نعمات الہیہ ملنے کے بعد خشوع اور تضرع اختیار کرنے کے باوجود، خشوع اختیار، بندگی اختیار کرنے کے علاوہ ہونا تو یہ چاہیے تھا ان نعمات الہیہ کو حاصل کرنے کے بعد وہ رجوع کرتا، بندہ بن جاتا، بندگی خدا کی طرف رجوع کرتا۔ لیکن کیا ہوا؟ تخت و تاج ملتے ہی کیا کہتا ہے کہ نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے۔ تیسرا درجہ کفر کا، نعمات الہیہ کا انکار۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ، جو شکر ادا کرے گا وہ بھی اپنے نفس کے لیے اس کو جزا ملے گا، لیکن وَمَنْ كَفَرَ، جو نعمات الہی کو جھٹلاتا ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، عام گناہ نہیں ہے۔ قرآن اس کو کس لفظ سے تعبیر کرتا ہے؟ نعمات الہیہ کو جھٹلانا، یعنی وَمَنْ كَفَرَ، جس نے نعمات الہی کو جھٹلایا گویا اس نے کفر اختیار کیا۔ اور اس کے بعد کفر کی چوتھی قسم، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دستور الہی کا کفر، شریعت الہی کا کفر، قوانین الہی کا کفر، دین کو جاننے کے باوجود، دین کے تمام دستورات سے، قانون سے، شریعت سے واقف ہونے کے باوجود اگر شریعت کی خلاف ورزی کرے تو یہ بھی کفر میں شامل ہے۔ اور آخری کفر، کفر براعت، جو کفر قیامت کے دن ابلیس اور اس کے کردار پر عمل کرنے والے وہ تمام ابلیس سے کفر اختیار کریں گے، دنیا میں لوگوں کو اپنے پیچھے چلائیں گے، کبھی لشکر کے زور پہ، کبھی دولت کے زور پہ، کبھی کرسی کے زور پہ، باطل رستے پر اپنے پیچھے چلائیں گے، لیکن قیامت کے دن اپنے تمام پیروکاروں کو جمع کر کے کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ ہم تو تمہیں نہیں جانتے۔ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل۔ آج جو بھی یزید کا دفاع کر رہا ہے، جو بھی یزید کے جرائم کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، جو بھی باطل کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، کل کو اس کا حشر، اور ہماری دعا بھی ہے کہ جو آج یزید اور اس کے آباء و اجداد کا دفاع کر رہا ہے یہ ہوگا، اور یہ ہماری دعا بھی ہے کہ اے پروردگار، آج جو بھی یزید کا دفاع کر رہا ہے، یزید کو تخت پر لانے والے کا دفاع کر رہا ہے، یزید کو کرسی پر بٹھانے والے کا دفاع کر رہا ہے، ہماری یہ دعا بھی ہے اے پروردگار تو ان کو یزید، ان کے آباء و اجداد کے ساتھ، یزید کو تخت پر بٹھانے والوں کے ساتھ محشور فرما، اور ہمیں حسین کے ساتھ، حسین کے آباء و اجداد کے ساتھ محشور فرما۔ جب حشر کے دن جمع ہوں گے ہر کوئی اپنے چاہنے والوں کے علم کے نیچے، تو اس وقت جس طرح ابلیس کہے گا، جو اس ابلیس کے احکام پر چلے تھے، جو ابلیس کے پیچھے چلے تھے، ان سے کیا کہے گا؟ ابلیس کہے گا کہ انی کفرتو بما اشرکتمون، میں انکار کرتا ہوں جو شرک تم نے دنیا میں اختیار کیا، میرے پیچھے چلے، آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح یزید اور اس کے چاہنے والے جب قیامت کے دن جمع ہوں گے، جب جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، یزید بھی یہ کہے گا کہ میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دعوت فکر دیتے ہیں،
پوری امت مسلمہ کو خصوصاً پوری انسانیت کو آئیں سوچیں فکر کریں غور کریں تاریخ کو دیکھیں انسانیت کو اپنے سامنے رکھ کر سوچیں کون حق پر تھا کون باطل پر کس کا ساتھ دیا جانا چاہیے کس کی خلاف ورزی ہو کس پہ درود ہو کس پہ سلام ہو اور کس پہ لعنت ہو اس کا فیصلہ آپ کریں حقیقت کو سامنے رکھ کر ورنہ اگر آج اس وقت اگر اس طرح سوچا جاتا تو یہ ظلم برپا نہ ہوتا جو کربلا میں رونما ہوا یہ سانحہ رونما نہ ہوتا رسول خدا علی مرتضی فاطمہ زہرا وہ آنسو نہ بہاتے وہ آنسو نہ بہاتے محرم کے ایام ہیں یہی وہ دن ہیں جب رسول زادیاں کوفہ کے بازاروں میں درباروں میں بٹک رہے معصوم ساتھ ہیں یتیم ساتھ ہیں میں صرف چند ایک جملے 11 محرم الحرام جب اسیران کربلا کو رسول زادیوں کو نبی زادیوں کو جب باندھا گیا بے پالان اونٹوں پہ جب سوار کیا گیا اور دیکھیں کتنا ظالم ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو مقتل سے گزارا جائے ان کو ان کے اعزاء اور اقربا کی جو لاشیں بکھری پڑی ہیں جن کو پامال کیا گیا ہے ان لاشوں سے گزارا جائے تاریخ کے الفاظ ہیں کہ جب زینب و زین العابدین کو جب گزارا گیا ہے مقتل سے ایک جگہ پہنچ کر زین العابدین خود کو قابو نہ رکھ سکے خود کو گرا دیتے ہیں اونٹ سے اماری سے خود کو گرا دیتے ہیں زمین کربلا پہ اور یہ روایت کے الفاظ ہیں امام زین العابدین کی یہ حالت ہوئی تھی کہ چند لحظے تھے اگر جناب زینب آکے نہ سنبھالتی حوصلہ نہ دیتی تسلی نہ دیتی تو زین العابدین کی روح پرواز کر جاتی امام زین العابدین جب آئے ہیں گرایا خود کو اپنے بابا کی لاش جناب زین العابدین کے پیچھے حضرت زینب نے جب خود کو گرا اپنے بھیا کی لاش پہ آئی ہے اپنے بھیا کی لاش پہ جب حالت دیکھی بھیا کی تو رخ مدینے کی طرف کر کے عجیب و غریب جملے کے السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ صلی علیکہ ملائکۃ السماء فرماتی ہیں زینب کی یا رسول اللہ یا جدہ اے نانا جان آپ پر تو آسمان کے ملائکہ بھی درود و سلام بھیجتے ہیں آئیے دیکھیے کربلا کی سرزمین پہ حاضر الحسین علی الثرا آپ کا نواسا حسین جس کو کندھے پہ لے کے مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے جس کے گلو مبارک کے بوسے لیا کرتے تھے آئیے دیکھیے اپنے نواسے حسین کو سرزمین کربلا میں پڑا ہوا ہے کس حالت پر جسم سے رضا بھی اتاری گئی ہے جسم کو پامال کیا گیا ہے جس کے جسم کو کربلا کی سرزمین میں تپتی ریت پر جس کے جسم کو کھینچا گیا ہے جس کے جسم پر گھوڑے دوڑائے اور جناب زینب کیا فرماتی ہے اپنے بھیا کی طرف دیکھ کے اپنے بھائی کی طرف دیکھ کے انت حسین اتنا تبدیل ہوا ہے جسم مبارک اس قدر پامال ہوا ہے بس ایک جملہ اس کا ترجمہ میں کروں روایت کا وہ لفظ یہ کہتا ہے کہ اس قدر پامال ہوا تھا جسم مبارک سینے کی ہڈیاں کمر کی ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی جناب زینب یہ فرماتی ہے کہ آیا تو ہی میرا بھائی حسین ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه